وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ، آیت الکرسی شروع کریں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی، زندہ ہے، قیوم، قائم رکھنے والا ہے. لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند. لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں. من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع، شفاعت کر سکے، عندہ، اس کی بارگاہ میں. کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکے، شفاعت کر سکے. الا، مگر، باذنہ، اس کے حکم سے، مگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ذاتی اسم مبارک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہے وہ کسی نہ کسی صفت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کریم، کرم کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا، غفور، بخشنے والا، قدیر، قدرت والا. لیکن اللہ اس کا ذاتی اسم مبارک ہے. اس لیے یہ جو صفاتی اسماء ہے یہ اگر مخلوق پہ ہوں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ کسی آدمی کا نام رکھنا شرک اور کفر ہے، نہیں رکھ سکتے. البتہ اس طرح رکھ سکتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، پھر تو ٹھیک ہے اضافت کے ساتھ، لیکن اکیلا اللہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے یہ حروف کا بھی محتاج نہیں ہے، یعنی لفظ اللہ کہ الف بھی ہٹا دو تب بھی اسی کا نام ہے. للہ ملک السماوات والارض، نام بھی ہٹا دو، لہ الملک ولہ الحمد، دوسرا نام بھی ہٹا دو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایک ایک حرف اس کی ذات اقدس پر دلالت کرتا ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا. یعنی بت تو کیا، وہ تو کافروں کے معبودان باطل ہیں. کوئی نبی رسول بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے جو سب سے بڑی صفت بیان کی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنی عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے. اللہ کی بندگی ہی کریں گے سارے، معبود کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک. اور اکثر صوفیاء نے فرمایا ہے کہ جو ہم اسم اعظم کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے. یہ اسم اعظم جو ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم مبارک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ سارا ٹکڑا جو ہے یہ اسم اعظم ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ الحی القیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے. گویا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے. اسم اعظم کے ساتھ جو دعا بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قبول فرماتا ہے. اونگ اس کو نہیں پکڑتی اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ آنا اور نیند آنا یہ تھکاوٹ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں. اونگ ہوتی ہے نا نیم خوابی، اور نیند سو جانے کو کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ اس سے پاک، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ایک ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فرشتوں سے پوچھا کیا رب کو نیند اور اونگ نہیں آتی؟ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا،
اصلاح ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کیسے مارتا ہے کیسے جلاتا ہے، تو کہا 4 پرندے پکڑ کے قیمہ کر دو، آپ نے پڑھا ہے۔ یا عزیر علیہ السلام نے کہا اس بستی کو کیسے آباد کرے گا۔ وہ اپنی ایمان میں اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اس کی طاقت کو چیلنج کر رہی ہے، مان نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 2 شیشیاں لے کے کھڑا ہو جائے، بوتل شیشوں لے کے کھڑے ہو جائے۔ اب کھڑے رہے، پھر نیند کا غلبہ آیا، سونے لگے، ہاتھوں سے چھوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میں اتنا بڑا کائنات کا نظام چلاتا ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو یہ کائنات تو غرق ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، اللہ جل جلالہ نہیں تھکتا۔ دوسرا، اس آیے مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شفاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھو کہ جو شفاعت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 3 قسم کی ہے۔ ایک ہے بلندی درجات کے لیے، اور وہ نیکوں کی ہوگی جو گناہگار نہیں ہوں گے، ظاہر بخشے ہوں گے تو ان کی شفاعت ہوگی بلندی درجات کے لیے۔ اور دوسری شفاعت ہوگی گناہوں سے معافی کے لیے، سیئات کی معافی کے لیے، اور وہ ہم گناہگاروں کے لیے۔ اور تیسری شفاعت ہوگی میدان معاشر سے نجات کے لیے، اس دن کی جو سختی ہوگی، سارے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک فردن فردن جائیں گی۔ تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے تو حساب شروع ہوگا۔ تو اس شفاعت کا فائدہ سب کو ہوگا، حتیٰ کہ کفار کو بھی ہوگا۔ قیامت کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس شفاعت سے سارے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور دوسری شفاعت سے صرف گنہگار فائدہ حاصل کریں گے، اور ایک شفاعت سے صرف نیک ہوگی، ان کے درجات بلند ہوگی۔ بعض کی جو شفاعت ہے گناہگاروں کو، بعض کو اللہ تعالیٰ بغیر شفاعت بخش دے گا۔ ان کے اعمال ایسے، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی شفاعت ہوگی اور بغیر جہنم میں گئے بخش دیے جائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ تھوڑی بہت سزا تو کاٹیں گے پھر معاف ہو جائے گی۔ بعض ایسے ہوں گے جن جو اپنے کیے کی سزا پوری کاٹیں گے۔ بعض گناہ ایسے ہیں پھر ان کی سزا شفاعت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان سب کو بخش دے گا۔ آخر کار سزائیں تو کاٹیں گے، لیکن آخر کار جس کے دل میں رائی کی ارمل نہیں، رائی جس کا چھوٹا سا دانہ ہو، اس کے برابر بھی اگر کسی میں ایمان ہوگا تو آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ پھر اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور جہنم میں سے ایک مٹھی بھر کے لوگوں کو نکال کے، یہ ایسے ہوں گے جن پہ بظاہر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اب کتنی مٹھی ہے یہ وہی جانے، اس کا رسول جانے۔ اپنی شان کے مناسب جیسے کہ اس کی شان ہے، جیسے کہ اس کی مٹھی ہے، ایک مٹھی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دنیا میں تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، لیکن اسلام کے ساتھ ان کی محبت ہوگی، اسلام کی خدمت کسی نہ کسی حوالے سے کی ہوگی، اللہ کی توحید دل میں ہوگی۔ اگر جو ہوں گے تو دوسرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ہوں گے پھر وہ دائمی جہنم میں رہیں گے۔ دوسرا، اس آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ تو ملکیت اس کی ہے، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہے چاہے بری ہے، چاہے جہنم ہے چاہے جنت ہے، چاہے فرشتے ہیں شیطان ہے، سب کا خالق مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ۔ شر کا مالک بھی اللہ، شر کو تخلیق، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں شر سے جو اس نے تخلیق کی۔ تو تخلیق کرنا اور بات ہے، اس پر عمل کرنا اور بات۔ تو ہر چیز کا خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جو تخلیق کیا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، وہ اپناتا بھی ہے، نہیں، تخلیق ہونا علیحدہ بات ہے،
خالق ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہر چیز اللہ کی ہے ملکیت کے اعتبار سے۔ ورنہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ادھر فرمایا کہ میرا ہے زمین و آسمان میں جو ہے، ادھر فرمایا یہاں مراد یہ ہے نام نفع کہ اس کا نفع تمہارا ہے، فائدہ نقصان تمہارے لیے ہے، اس کی تخلیق ہم نے کی، اس کے مالک حقیقی ہم ہیں، مجازن تم مالک وقتاً۔ پھر مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اللہ کا ہی گھر ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے کون لوگ تھے، ان میں سے بھی اکثر سوچتے ہوں گے ہماری ہے۔ اسی طرح گھر ہے یہ صاحب والے، تو 100 سال پہلے وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا ہے، آج نئے لوگ آ گئے، لیکن اللہ جل جلالہ کی ملکیت قیامت تک ہر چیز پہ قائم ہے۔ مجازی طور پر ہر چیز اس کے مالک بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلتے، لیکن ہر چیز کا خالق حقیقی مالک حقیقی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ۔ اسی طرح ایک اور بھی اس میں شاید آپ لوگوں کے ذہن میں کسی کے آیا ہو کہ اللہ شفاعت کرے گا، اللہ شفاعت قبول کرے گا، اللہ شفاعت قبول کرے گا۔ تو کیا اللہ نے بخشنا ہے تو شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر نہیں بخشنا تو پھر شفاعت سے کیا وہ مجبور ہو جائے گا کہ بخش دے گا؟ سوال ہے نا کہ اللہ جل جلالہ اگر بخشتا ہے تو شفاعت کی ضرورت کیا، اور نہیں بخشتا تو پھر شفاعت سے کیا وہ مجبور ہو جائے گا کہ بخشے گا؟ مجبوری سے تو پاک ہے۔ تو اس کا سمجھنے کے لیے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز اسباب کے ساتھ پیدا فرمائی۔ مثال کے طور پر بیمار آدمی ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے، ٹھیک ہے، تو دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ روٹی کھاتے ہیں، پیٹ بھرنا ہے نا، تو روٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ اسباب ہے، دوا کھانی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ شفا بھی اس میں وہ ڈالے گا، یعنی مسبب الاسباب، یہ اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اس طرح شفاعت بھی ایک سبب ہے بخشش کے لیے، شفاعت کی اجازت بھی وہی دے رہا ہے، اور پھر اس میں بھی مسبب الاسباب ہوا ہے کہ خود ہی قبول کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے جنازے پر جانا، انہیں مرحوم کہنا، مغفور کہنا حرام ہے۔ کسی بھی کافر کو، مشرک کو مرحوم نہیں کہنا، مغفور نہیں کہنا، اس کے لیے دعا نہیں کرنا، اس کے جنازے پر نہیں جانا، جس طرح لوگ کہتے ہیں آج آنی، اس طرح لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی چونکہ یہ بھی ایک شفاعت ہے نا، مرحوم رحم جس پر ہو، مغفور جو بخشا جائے، جنازے پہ جائے، تو یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ تو کافر مشرک کی شفاعت جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا، خود زندہ ہے اور دوسروں کو بھی جب تک چاہتا ہے زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر اس کے حکم سے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔